أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے شیطان کو کھلے الفاظ میں یہ بات بتلا دی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ ان پر تجھے قابو نہیں ملے گا، اور تیرا رب کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. اس آیت کریمہ کے اندر بقول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ میری تائید تمہارے ساتھ رہے گی اور میں اپنے مومن بندوں کی حفاظت کروں گا، شیطان مردود سے ان کو بچا کے رکھوں گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ بندے کون ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے جتنے بھی مکلف بندے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بہت ساری آیتوں کے اندر کچھ بندوں کا استثناء کیا ہے، الا من اتبعک. طریقہ استدلال ان کا یہ ہے کہ شیطان کو اور اس کے لشکر کو سارے لوگوں کو پچھاڑنے اور ان کی عقلوں کو ختم کرنے پر پوری قدرت نہیں حاصل ہوگی. اگر کچھ ہے تو وہ صرف وسوسہ تک کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. شیطان نے خود کہا ہے کل قیامت کے دن وہ کہے گا
کہ بھئی میں نے تو کیا کیا تھا، میرے اندر کون سی طاقت تھی، میں نے تو صرف تم کو بلایا تھا اپنی طرف، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی طرف بلایا، میں نے اپنی طرف بلایا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، وہ تمہارا قصور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیطان کو قدرت حاصل ہوتی تو ضروری تھا کہ اہل فضل اور اہل علم وہ بھی حواس باختہ ہو جاتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر کچھ بندوں کو خاص کیا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر تو سارے بندے مراد ہیں۔ شیطان کا جو اتباع کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کے خاص بندوں کو جیسے بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کچھ نہیں کر سکے گا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تجھے پاور نہیں ملے گا، طاقت نہیں ملے گی، اس سے صرف خاص بندے مراد ہیں، اہل فضل، اہل علم اور اہل ایمان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرا کہ میرے بندے، تو میرے بندے سے تو خاص بندے مراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا پاور چلے گا ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ علامہ علوسی بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میرے بندے، یہ اضافت نسبت تعظیم کے لیے، جو مخلصین خاص جو بندے ہیں وہ مخلصین ہے، کیونکہ قرآن مجید کی الا عباد اللہ المخلصین، مخلصین اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب ان کو کافی ہو جائے گا، جو ان کو یعنی اللہ کے خاص بندوں کو شیطان سے، شیطان کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے وہی بندہ مکرم ہوتا ہے، وہی خاص بندہ ہوتا ہے۔ اور صاحب قشیری کے حوالے سے روح البیان میں لکھا کہ امام قشیری فرماتے کہ بندے حق آنس کے در بند غیر نہ باشد، اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے قبضے میں نہ ہو، اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور جواب کے کہی ہے جو شیطان نے کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وکیلا کے معنی ابن کثیر نے لکھے کہ حفاظت کرنے والا ہونے کے اعتبار سے، مددگار ہونے کے اعتبار سے، تائید کرنے والا ہونے کے اعتبار سے۔ اور شیخ اسماعیل حقی نے لکھا کہ اللہ تیرا رب کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی خوش نصیبی اور سعادت کے اسباب کی ترتیب دینے میں اور بدبختی کے اسباب کو ختم کرنے میں
اللہ تعالیٰ کافی ہے، شیطان مردود سے بچانے میں اور رحمان کی طرف ہدایت دینے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قدرت دے دی کہ وہ جہاں کہیں سے آ سکتا ہے، سورہ اعراف کے اندر یہ بات گزر چکی ہے، وسوسے کے باب میں شیطان بالکل آخری چوٹی کا زور لگائے گا، اس کی وجہ سے بندے کو ڈر لگ رہا ہے، بندے کے دل کے اندر، انسان کے دل میں ایک ڈر لگ رہا تھا کہ جب شیطان نے یہ سب چیلنج پھینکا ہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب کافی ہے، یعنی شیطان اگرچہ قدرت رکھتا ہے لیکن اس سے زیادہ قدرت خدا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے زیادہ قدرت بھی رکھتا ہے اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہذا وہ شیطان کے مکر کو بھی دفع کرے گا اور شیطان کی اغوا اور اضلال سے بھی بچائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ بچ تو وہی سکتا ہے جس کو خدا بچا لے، جس کو خدا نہ بچائے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی طاقت سے بچ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کبھی کبھی دعوے سے کر دیتے کہ نہیں میں تو شیطان کے مکر سے بچ جاؤں، یہ کر جاؤں، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے ایسے ایسے پچھاڑا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کو۔ یہ بات ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے چلے گا اور اسی کو پکڑے گا وہ بچ سکتا ہے۔ یہاں پر امام رازی نے دو سوال قائم کیے۔ ایک سوال تو یہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے بات کی شیطان سے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو اپنی آواز سے جس کو چاہے اس کے قدم اکھاڑ دے، اور تو اپنا لشکر پیادہ ہو یا سوار ہو تو لے کر چڑھائی کر لے، ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لے، ان کو تمنائے دلا اور وعدے کر۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ کہی تھی، تو کیا شیطان کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اب دو حال ہے، اگر پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جہنم تمہارا پورا پورا بدلہ ہوگا، یہ تو فرمایا تھا، یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو اس وارننگ سے وہ کیوں رکا نہیں؟ شیطان اگر جانتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کی دھمکی دی ہے، تب تو اس کو بچ جانا چاہیے تھا۔ اور اگر اس کو پتا نہیں تھا تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہ تو نے اس کو میرے اوپر کیوں عزت دی، اس کو اکرام کیوں کیا، میرے مقابلے میں اس کو شرافت کیوں دی، یہ سوال کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب رازی نے یہ دیا کہ وہ کلام تو کر رہا تھا لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ شک کر رہا ہو، ہاں، یا یہ کہ وہ ہر قسم کے اندر گمان سے بات کر رہا تھا۔ شیطان نے جو بات کی تھی علی سبیل الظن، اس کے دل میں جو بات آتی تھی وہ وہاں کہتے ہی چلا گیا۔ سوال دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی زیادہ ڈھیل دے دی اور اتنی زیادہ طاقت دے دی، کیا حکمت تھی؟ قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دی اور وسوسہ ڈالنے کا اس کو مطلب کہ پاور دے دیا۔ عقل مند آدمی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ فلاں چیز اس چیز کے حصول کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، تو پہلے سے ہی عقل مند آدمی اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے اپنی پہچان کروانا چاہتا تھا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا بھی اسی لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
اب یہ عبادت میں رکاوٹ بننے والا، اس رکاوٹ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اور کیسے اس کو ڈھیل دے دی؟ امام راضی تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہمارا مذہب تو ظاہر ہے. یہی بات علامہ آلوسی نے بھی کہہ دی. معتزلہ کی طرف سے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے تھے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں شیطان کے وسوسے سے، وہ تو کریں گے، چاہے ابلیس ہو یا نہ ہو، تب بھی وہ تو کرنے ہی والے ہیں. لہذا شیطان کے وجود سے کوئی مزید کوئی برائی ہونے والی نہیں. اور ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے کیا کہ بندے کا امتحان پورا ہو جائے مکمل طور پر. بھئی آپ امتحان لو اور وہی سوال کر دو جو سب کو معلوم ہے، سوال پہلے سے اوپن کر دو کہ یہ امتحان میں ہم پوچھنے والے، تو پھر امتحان ہی کیا ہوا جس میں کچھ کوشش ہی نہ کرنی پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ایسا رکھا تاکہ بندہ بھی اس کے اندر شدت کو محسوس کرے. ہاں، اور اس شدت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اونچے مقامات حاصل کرے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رکاوٹ کو بھی پیدا ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو کرتا جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لینذی شیاطینہ کما ینذی احدکم بعیرہ فی السفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والا اپنے شیاطین کو اس طرح سے پکڑتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے اونٹ کو سفر میں پکڑتا ہے، پیشانی کے ساتھ مضبوطی سے پکڑتا ہے. یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تقریباً انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے مسند احمد کے حوالے سے. ایک بات اور ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے جو میرے خاص بندے. لیکن ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان لوگوں کو شیطان کی طرف سے کوئی چیز چھو لیتی ہے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کہ ان کو بھی چھو سکتی ہے. اور یہاں فرمایا کہ کوئی طاقت نہیں ہوگی شیطان کو میرے بندوں کے اوپر. یہ ایک سوال ہے، اور ان سوال جو ابھی آیت میں نے پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم، عربی زبان میں جب اذا کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا پرفیکٹ ہونا یقینی ہے کہ یہ ہوگا. تو اس سے تو پتہ چلا کہ شیطان ایسا کرے گا. تو اس کا جواب تفسیر روح البیان کے اندر یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر شیطان کو پاور نہیں حاصل ہوگا، تسلط، تو مکمل تسلط کی نفی نہیں کی ہے. کچھ نہ کچھ تو کرے گا وہ، لیکن اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے. ہاں، شیطان کوشش تو کرے گا لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر کسی اللہ والے سے، دیکھو نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ تھے. محفوظ کا مطلب یہ کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو جانے کے بعد وہ ایسی سچی پکی توبہ کرتے کہ پہلے جو ہو گیا ہے اس کو مکمل اللہ تعالیٰ کو منوا کے اس کو صاف کروا دیتے. تو شیطان اپنی کوشش میں تو لگے گا، کچھ نہ کچھ کوشش کر جائے گا، لیکن کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر کچھ کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ
اپنے خاص بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اس مقام پر صاحب روح البیان نے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ یا محمد، نحن نعبد بحضور القلب بلا وسواس الشیطان، ہم یہودی کو عبادت کرتی ہے دل کی حاضری کے ساتھ، کوئی وسوسہ ہمارے دلوں میں شیطان کا وسوسہ نہیں آتا۔ اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو وسوسہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ عجیب ہو، آپ ان کا جواب دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور حکم دے رہے ہیں، نبی نے اپنے امتی کو حکم دیا کہ آپ جواب دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے یہودی، دو مکان ہے، دو گھر ہے، ایک بھرا ہوا ہے سونے چاندی موتی جواہر اور عمدہ قسم کے کپڑوں سے، اور دوسرا ایک مکان ہے وہ بالکل خالی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ سونا چاندی، یہ جو اوپر ذکر کی گئی ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ تو آپ اتنا بتائیے کہ اگر چور جانتا ہو کہ یہ گھر خالی ہے، یہ گھر بھرا ہوا ہے، تو وہ کس گھر کا ارادہ کرے گا؟ جو خالی گھر ہے وہاں جائے گا یا جو بھرا ہوا ہے وہاں چوری کے لیے جائے گا؟ ظاہری بات ہے۔ یہودی نے کہا کہ وہ تو جو مکان بھرا ہوا ہے اسی کی طرف جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو، جو ایمان والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے صحابہ ہیں اور جو مسلمان ہیں، ان کے دل تو بھرے ہوئے ہیں توحید کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ، ایمان، یقین اور تقوی، صفت احسان، یہ سارے فضائل ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہارے دل ان ساری نعمتوں سے خالی ہے۔ تو جو خناس ہے، شیطان ہے، وہ اسی کی طرف قصد کرتا ہے جہاں پر کوئی چیز اس کو ملتی ہے، اور وہ برباد کرنا چاہتا ہے توحید کو، معرفت کو، اس لیے وہ ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ میں نے بخاری شریف کے اندر ہی ایک روایت دیکھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جس میں کوئی وسوسہ نہ ہو وہ تو شیطان کی نماز، وہ تو یہودیوں کی نماز ہے۔ ایمان والے کو تو اس طرح کے وسوسے آئیں گے۔ خیر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب دیا تو وہ یہودی اسلام میں داخل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ شیطان قصد تو کرے گا لیکن اپنی مراد کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں۔ آگے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب ایسا رب ہے کہ تمہارے نفع کے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، اس کے رزق کو تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تم لوگوں کو سمندر کے اندر دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب تم کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم اعراض کرنے لگ جاتے ہو، روگردانی کرنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو ناشکرا ہی ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ یہ آیت کریمہ، ابھی تو شیطان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور بیچ میں یہ آیتیں آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ ربط کیا ہے ما قبل سے؟ فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اوپر دلالت کرنے والی دلیلیں بہت زیادہ بیان کی، اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمت بیان کی۔
اور یہی مقصود اعظم ہے قرآن مجید کے اندر، دلائل توحید کو ثابت کرنا۔ لمبی گفتگو شیطان اور شیطان کے چیلوں کے بارے میں چل رہی تھی، دوبارہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل توحید ذکر کی، اور یہاں پر جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ سمندر سے متعلق ہے۔ سمندر کی سواری کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا ہے؟ 3 قسم کے انعامات ذکر کیے۔ نمبر 1، کشتی کے چلنے کی جو کیفیت ہے اور جو حرکت ہے کشتی کے چلنے میں، اس کو نقل کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، سمندر میں اگر نہیں ڈبایا اور نکل گئے تو کیا زمین میں تم بچ سکتے ہو؟ وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ دھسا سکتا ہے اور تم کو زلزلے کے شکل میں زمین میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت ربکم الذی یزجی لکم الفلک، ازجا کا لفظ ہے عربی زبان میں سوق الشیء حالا بعد حال، کسی چیز کو دھیرے دھیرے ہانکنا، چلانا، اس کو کہتے ازجا۔ مطلب یہ نکلا کہ تمہارا رب تو وہ ذات ہے جو کشتیوں کو سمندر کے اوپر چلاتے تاکہ تم اللہ کے رزق کو تلاش کرو تجارت کے اندر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے رحم والے ہیں۔ رحمت سے مراد یہاں دنیا کے نفع، دنیا کی مصلحتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ آیت کریمہ واقف کرانے کے لیے لائی گئی ہے اللہ کے انعامات پر۔ اللہ کے انعامات آپ کے اوپر کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اپنے بندوں کے اوپر وہ خاص اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، اس لیے تمہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا ذکر ہے جو دلائل توحید میں سے ہے۔ ہاں بھئی، نبی کو بھیجنے کا اصلی مقصد تو یہی تھا کہ اللہ کی پہچان کروائے، اور یہ پہلی آیت ہے وہ تمہید ہے کہ تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، ان حالات میں بچانے والا وہی ہوتا ہے اور تو کوئی ہوتا نہیں۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو اس کے انعام میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے نفع کے خاطر سمندر کے اوپر کشتی چلا دی۔ آپ سوچئے تو صحیح، ایک لوہے کا 5 گرام کا ٹکڑا پانی پہ ڈالو سیدھا نیچے چلا جائے گا، لیکن لکڑا ہے کتنے من کا ہے وہ، لیکن وہ کیسے چلتا رہتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اوپر ایک آیت گزری تھی فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، غیر اللہ تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور ہٹا بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ ان آیات میں جو آگے آ رہی ہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس کا تکملہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ کتنا مہربان کہ تمہیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ تمہیں مہیا کر دی، اور تمہارے لیے اسباب رزق میں جو دشواریاں آ سکتی تھی تمہارے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ اور یہ رحمت رحیمہ سے رحمت ہے، اور رحمت دنیاویہ ہے، وہ نعمتیں جو اللہ نے جلدی جلدی دنیا میں دی ہے، اب چاہے بڑی نعمت ہو چھوٹی نعمت ہو، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم
ضل من تدعون الا ایاہ، تو غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں وہ تمام معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے تو تم لوگ اعراض کرنے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ایک برائی تھی اس کو بیان کیا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ، در یعنی تکلیف۔ علماء نے لکھا کہ در سے مراد خوف شدید، جیسے کہ ڈوب جانے کا ڈر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ صرف ڈوبنا ہی مقصود نہیں ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ الدر لفظ یعم خوف الغرق والامساک عن الجر، ڈوبنے کا ڈر، ارے کشتی چلنا بند ہو جاوے، ہوائی نہ ہو تو کشتی چلے گی کیسے، یہ بھی ایک ڈر ہے۔ کسی بھی قسم کا ڈر تم کو سمندر کے سواری کے اندر سفر میں تکلیف پیش آتی ہے تو ضل من تدعون الا ایاہ، اس وقت سارے معبود جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج، چاند، اسی طرح فرشتے، آسمان جن کی پوجا کی جاتی ہے، سب غائب ہو جاتے ہیں اور بندہ کدھر متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ لیکن جیسے ہی ڈوبنے سے بچا لیا تو پھر اپنے دیوی دیوتا کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اسی ذات نے تم لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا، سمندر سے نکالا اور خشکی تک پہنچایا، اور تم ایمان سے اور اخلاص سے اعراض کر رہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ پریشانی کے وقت اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو پکڑتا ہے، اور جب خوشحالی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے تو اس سے اعراض کرتا ہے اور غیر کو پکڑتا ہے۔ یہ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ کوئی گزر جاتا ہے تو پھر قرآن یاد آتا ہے، قرآن یاد آتا ہے، دعائیں یاد آتی ہیں، لیکن جب شادی بیاہ ہو تو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں، سارے وہی دھندے کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، وہی سب دھندے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، ان کے عمل کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ گمراہ کا کیا مطلب؟ علامہ آلوسی نے لکھا کہ ان کی فکر سے غائب ہو جاتے، یعنی ان کو ان کا خیال بھی نہیں آتا۔ جب کشتی بہوڑ میں پھنس جاتی ہے تو خدائی یاد آتا ہے، اور کوئی یاد نہیں آتا، نہ نظر آتا ہے نہ اس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک امر معلوم ہے، ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ من تدعونہ ضل من تدعون الا ایاہ، غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں وہ تمام جن کو تم پکارتے ہو مگر اللہ۔ اب یہ عربی لینگویج کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے آلوسی صاحب نے بھی اور اسی طرح سے روح البیان والے نے بھی استثناء کون سا ہے، متصل ہے، منقطع ہے، اس کی بحث کو چھیڑ دیا۔ لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی یہاں بات بتلائی کہ یہ لطائف میں سے ہے کہ کسی امام سے، ائمہ فقہ میں سے کسی امام سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ تم وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرو کہ اللہ ہے، اس کو ثابت کرو، لیکن وہ فلسفیانہ بحثیں مت کرنا، یہ جوہر ہے یا عرض ہے، یہ ہے کہ ایسی بحثیں نہیں، ہمارے سامنے آپ توحید کو ثابت کر دو، اللہ کے وجود کو ثابت کر دو۔ تو آپ نے، امام صاحب نے فرمایا کہ کبھی سمندر پہ سوار ہوئے ہو؟ کہا کہ ہاں ہوا۔ کہا کہ کبھی ہوا چلی، آندھی چلی سمندر کے اندر، طوفان آیا؟ کہاں آیا؟ کہا کہ ایسا ہوا کہ کشتی آپ کی ڈوبنے کے قریب ہو گئی ہو؟ کہاں ہوا ہے؟ کہا ایسا ہوا کہ سب کشتی میں جتنے تھے ان سب سے نا امید ہو گئے کہ ان سے تو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے،
اور ساری مخلوق میں سے کسی سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ اس سے نا امید ہو گئے تھے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ تیرا آپ کا دل ان سب کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ متعلق ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا. کہا وہی تو اللہ ہے، وہی اللہ. آج جب بارش زیادہ ہو جاوے، کچھ طوفان آ جاوے، تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ کرو، اوپر والے کو راضی کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، جب اس نے تم کو نجات دے دی تو تم اعراض کرنے لگتے ہو. اعراض کس سے کرتے ہو؟ اللہ کے ذکر سے. ابھی تو تم اسے یاد کر رہے تھے، اس کا نام لے رہے تھے، اور اس کو ایک ماننے سے اور غیر اللہ کی نفی کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اب اعراض کرنے لگے. نہ اس کی توحید کو مانتے ہیں، نہ اس کی اطاعت کو مانتے ہیں. اور کفران نعمت میں اور دیکھا گیا کہ آدمی کو جب اللہ بچاتا ہے تو پھر اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. وہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ناشکرا. یہ گویا کہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ كالتعلیل للإعراض، یہ جو جملہ استعمال کیا کہ انسان تو ناشکرا ہے، وہ ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ سب کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں ہی یہ چیز رکھی ہے. ابن کثیر نے لکھا کہ سجیتہ ھذا الا من اسمہ اللہ، ان کی تو عادت ہی یہ ہے کہ جب پھنستے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، جب نکل گئے تو پھر اسی کے خلاف کرتے. اس مقام کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسا اتفاق ہوا. یہ تو قرآن مجید نے آیتیں بیان کی اور یہ ایک نارمل زندگی میں اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں، اس کو بیان کیا. لیکن ایک پرسنل واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا کہ اکرمہ ابن ابی جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، یہ بھاگ گئے کہ مجھے اسلام میں داخل نہ ہونا پڑے. سمندر میں کسی کشتی اور بوٹ کے اندر سوار ہو گئے تاکہ حبشہ چلے جائیں. حبشہ جا رہے تھے، وہاں پر راستے میں سخت آندھی چلی. بعض لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس سے تو تم بچ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو پکارو. ایک اللہ کو پکارو گے تو وہ بچائے گا. حضرت اکرمہ فرماتے کہ میں نے اپنے دل میں کہا واللہ ان کان لا ينفع فی البحر غیر فإنه لا ينفع فی البر غیر، اللہ کی قسم اگر سمندر میں اس کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا تو زمین میں بھی اس کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. اللہم لک علی عہد، یہ اللہ میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں، لئن اخرجتنی منہ، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، لأذهبن، تو میں ضرور بھی ضرور جاؤں گا، فلا اضعن یدی فی یدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، فلا اجدنہ رؤوفا رحیما، میں ان کو ضرور بھی ضرور رؤوف الرحیم، مہربان اور شفقت کرنے والا پاؤں گا. سب وہ سمندر سے نکل گئے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام میں داخل ہوئے اور ان کا اسلام بہت ہی اچھا ہوا. ہاں، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس کو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا. اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کہا، وَكُنْتُمْ كَفُورًا نہیں کہا. بات تو اوپر تو ان کے ساتھ خطاب کے ساتھ ہو رہی ہے کہ تم کو بچا لیا تو تم ایسا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کہا. علامہ حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جملے کو لا کر وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا لا کر یہ مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جن سے انسان کفران نعمت سے ان کا نام رکھا گیا، ان کے اندر کفران نعمت کی عادت پڑی ہوئی ہے، ان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے؟ کیا تم لوگ بے فکر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو خشکی کے جانب دھسا دے وے؟ معنی ابھی تم سمندر سے نکلے ہو تو زمین پر آ کر یوں سمجھنے لگے کہ اب تو ہم بچ گئے، اب ہمیں یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات سے تم معمول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دھسا دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا ایسی تیز تند ہوا بھیج دے جس کے اندر کنکر اور پتھر ہو، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ، تم کو کوئی ملے ہی نہیں وکیل۔ ام امنتم ان یعیدکم، یا تم معمول ہو گئے، بے فکر ہوئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو سمندر میں بھیج دے، یعنی کوئی ضرورت ایسی پیدا کر دے کہ تمہیں سمندر میں جانا پڑ جاوے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سخت طوفان ہوا کا بھیج دے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈبو دے تمہارے کفر کی وجہ سے، پھر اپنے لیے اس بات پر، یعنی یہ بھیجنے پر، ہمارے خلاف تم کسی بھی پیچھا کرنے والے کو نہ پاؤ۔ دیکھو یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلایا کہ سمندر سے نکلنے کے بعد جو تم کفر کرنے لگے تو تمہیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم کو زمین میں دھسا سکتے۔ خسف، عربی زبان میں خسف کہتے ہیں دخول الشیء فی الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہو جانا۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، خشکی کی جانب، یعنی زمین کے اندر تم کو اللہ غائب کر دے، چھپا دے، اللہ تعالیٰ دھسا دے۔ یہ جانب البر کہا اس لیے کہ اوپر کی آیت میں سمندر کا تذکرہ تھا، سمندر ایک جانب ہے تو دوسری جانب زمین ہے، اس لحاظ سے اس کو جانب البر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس آیت کریمہ میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ پانی میں تم کو غائب کر سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو زمین میں غائب کر دے۔ لفظ غرق تغیب تحت الماء، پانی کے نیچے غائب کر دینا، اور لفظ خسف تغیب تحت التراب، مٹی کے نیچے غائب کر دینا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر سمندر کے ڈر سے وہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ان لوگوں کو نجات دی، کیا ایمان لے آوے۔ لیکن اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سمندر کے ڈر سے تم بچ گئے تو کیا اس سے بھی دوسرا جو بڑی گھبراہٹ ہے اس سے تم بے خوف ہو؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ زمین کی آفتیں تم پر مسلط کر دے، اور یہ زمین کی مسلط آفتیں نیچے سے بھی آ سکتی ہے، اوپر سے بھی آ سکتی ہے۔ نیچے سے کیسے آئے گی؟ ڈھسا کر زمین کو اللہ پھاڑ دے اور انسانوں کو اندر لے لے، بڑے بڑے مکان چلے جاتے ہیں۔ اور اوپر سے اس طرح آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے پتھروں کی۔ تو جیسے تم لوگ سمندر کی سواری کے وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے، اسی وقت بھی تم اسی کو پکارو گے۔ جب اس وقت بھی پکارو تو تمہیں ہر حال میں اس کو پکارنا چاہیے، ہر حال میں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک حاسبہ کا لفظ اور ایک قاصفہ کا لفظ۔ حسب عربی زبان میں پھینکنے کو کہتے ہیں، اور حاسب ایسے عذاب کو کہتے ہیں جس میں پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اور ابن کثیر نے اس کی تشریح کی المطر الذی فیہ الحجارہ، ایسی بارش جس میں پتھر ہو۔ اور امام قرطبی نے کہا کہ ایسی سخت ہوا کو کہتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حاسب کی تشریح کے اندر کئی علماء کی اقوال نقل کیے، کہ ابن منذر نے روایت نقل کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ وہ پتھروں کی بارش ہے، اور ابن جریر اور قتادہ نے روایت کی کہ پتھروں کو برسانا۔ حاسب
پتھروں ہی کو کہتے ہیں حاسب، پتھر ہی کو. اور فرا کا کہنا یہ ہے کہ حاسب اس ہوا کو کہتے ہیں جس کے اندر پتھر ہو، اور زجاج کا کہنا ہے کہ وہ مٹی جس کے اندر حسبہ یعنی پتھر ہو. علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے فرا والی تفسیر کو زیادہ پسند کیا ہے، یعنی ایسی ہوا جس کے اندر پتھر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تم لوگوں کے اوپر ایسی ہوا بھیج دے جس میں پتھر ہو یا اوپر سے پتھر برسائے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ. اس بات سے تم بے خوف ہو، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو دوسری بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ تم کو سمندر میں ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ لے جاوے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم لوگ بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو سمندر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ لے جاوے؟ دوبارہ کیسے لے جائے گا؟ لے جانے کی نسبت اللہ کی طرف کی. اس بات کو تفسیر روح البیان، اسی طرح سے مظہری ہے، روح المعانی ہے، سب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کر دے کہ وہاں جانا ضروری ہو جاوے. پھر اللہ تعالیٰ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، قاصف قصب کہتے ہیں کسی چیز کو قوت سے توڑ دینا، ایسی ہوا جو درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دے. حاصف کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور قاصف کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر ان لوگوں کو بتایا کہ دوبارہ اللہ تمہیں سمندر میں لے جا سکتا ہے اور وہاں جا کے ایسی ہوا بھیج سکتا ہے، پھر تم کو تمہاری کفر کی وجہ سے ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف، ہمارے پیچھے کوئی آنے والے، کسی پیچھا کرنے والے کو نہ پاوے. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.